بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم نظم کسان حصہ دوئم۔ اول حصہ پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، اب یہ دوسرا حصہ ہے کہ شعر نمبر 5۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ افلاک فلک یعنی آسمان کی جمع، آسمان کی جمع۔ نبض خاک زمین پر۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ کسان ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ دن رات اس کو کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ اپنی فصلوں کی فکر رہتی ہے کہ فصلوں کو سازگار ماحول ملے، فصلیں پروان چڑھیں۔ جس وقت وہ بارش کا خواہش مند ہوتا ہے کہ ابھی اس نے بیج بویا تو بارش آئے، تب بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ جب دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی تو جب دھوپ زیادہ نکلتی ہے تب بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے، اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے کہ موسم جو ہے نا وہ فصلوں کے لیے صحیح رہے۔ وہ لگاتار موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے، یعنی کہ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، یعنی کہ دن کو تو وہ کام کرتا ہے، لیکن دن کو اور رات کو کام میں تو اسے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جب دن چڑھتا ہے نا تو رات ہوتی ہے تو پھر وہ کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی سوچ وہاں چلی جاتی ہے کہ میری فصلیں صحیح سلامت رہیں۔ اس لیے وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ بارش نہ آ جائے، کہیں آندھی نہ آ جائے، کہیں طوفان نہ آ جائے۔ تو پھر اگر ایسا کچھ ہو تو پھر وہ جتنا اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر قوت ہے اور جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح دن کی روشنی میں کسان کی انگلیاں زمین کی نبض پر رہتی ہیں۔ زمین کی نبض پر رہتی ہیں کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ زمین کے جو خد و خال ہیں، زمین کی جو حالت ہے، زمین کی جو کیفیت ہے، اس پہ نظر رکھتا ہے کہ آیا کہ زمین کے اندر تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جائیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ زمین سرابی یا خشک تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ اگر خشک ہے تو وہ اس کو پانی دیتا ہے اور کاشت کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ کاشت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں ہے، اسے کھاد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس طرح زمین کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور ان تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدام کرتا ہے۔ تو یہی شاعر کہتا ہے کہ رات کو اس کی نظر آسمان پر رہتی ہے، یعنی کہ موسم پر رہتی ہے۔ آسمان پر رہنے کا مطلب موسم پر رہتی ہے، اور زمین پر نبض کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے کہ زمین کی کیفیت کیسی ہے، خشک تو نہیں ہے، زیادہ تر تو نہیں ہے، کاشتکاری کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر۔ سرنگوں رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ کمر تہذیب کی تو الفاظ معنی میں سرنگوں سر جھکانا، سر جھکے ہونا، ٹھیک ہے نا؟ قوت تخریب کی، تخریب ہوتا ہے خراب، ٹھیک ہے نا؟ بوتے یعنی کہ طاقت، سرنگوں سر جھکائے رکھتی ہے۔ تو اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ کسان ایسی قابل قدر، قابل عزت اور فائدہ دینے والی شخصیت ہے کہ اس کی بدولت، اس کی وجہ سے منفی اور شرپسند قوتیں مغلوب رہتی ہیں۔ یعنی کہ کون سی چیزیں، جب وہ اپنی چیزوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو اس کی چیزوں کو نقصان کیسے کوئی پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو نقصان پہنچانے والی، جیسے کوئی جڑی بوٹیاں فصلوں میں ہوتی ہیں جو فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ ان کو تلف کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی کیڑے وغیرہ، کیڑے مکوڑے، حشرات اس کی فصل پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ سپرے کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کو فصل کو نقصان پہنچانے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ہے مطلب شرپسند قوتوں کے مغلوب ہونے کا۔ اس صورت میں کسان ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتا ہے،
اگر کسان محنت کرتا ہے، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، یعنی کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور خوراک کا واحد ذریعہ کون ہے؟ کسان۔ کسان اگر محنت نہیں کرے گا، فصلیں نہیں اگیں گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو اگر فصلیں پکتی ہیں، وہ حفاظت سے اس کو پروان چڑھاتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بکتی ہیں، اور جب وہ بکتی ہیں تو قومی خزانے میں کا جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے، ملک کا انتظام، نظم و نسق بہتر ہوتا ہے، اور جرائم اور تخریب کاری کا سد باب ہوتا ہے۔ جرائم کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے بھوک ہوگی تو جرم ہوگے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انسان کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے، جب پیٹ بھرا نہیں ہوگا تو وہ جرم کرے گا۔ تو اعلیٰ اور اخلاقی اور انسانی قدریں بھی فروغ پاتی ہیں، جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو پھر اخلاق، پھر جو ہے نا وہ قدریں، پھر عزتیں، اور پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک کسان ہی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور قابل قدر روایات جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 7، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ صلابت مضبوطی، کسبل طاقت، مدار انحصار، دار و مدار وہ والا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے نا، مدار انحصار، شہریار بادشاہ۔ تو شاعر شعر میں یہ کہتا ہے کہ کسان کی قوت بازو پر نزاکت، باک پن اور حسن و جمال کا دار و مدار ہے، یعنی کہ اس کی جو بازو ہیں تو انسان جیسے نا، لیکن اس کے بازو انتہائی خوبصورت ہے۔ کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ وہ محنت کرتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے تو پھر محنت کا جو اثر ہے ان کے بازوؤں پہ پڑتا ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسان کے بازوؤں کی طاقت جو ہے، کسان کے بازوؤں کی طاقت کی وجہ سے ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے نتیجے میں نزاکت اور باک پن کا تحفظ ہوتا ہے۔ یعنی کہ بادشاہ جو ہے وہ تو نہیں کام کرتا نا، یہ والا وہ مضبوطی کا کام تو نہیں کرتا، اس کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ تخت پر بیٹھتا ہے، اور اپنے ذہن سے کام لے کر رعایا کو کی بہتری کے لیے احکامات صادر کرتا ہے، تو وہ تو نرم و نازک ہے، وہ اتنا مضبوط تو نہیں ہے، لیکن وہ کس کے بل بوتے پر اس نے جو ہے نا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، اور کس کے بل بوتے پر وہ جو ہے نا وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کی عوام جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ کسان بھرتا ہے، اس لیے وہ نزاکت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کسان کے دم خم ہوتا ہے قوت، جذبے والی قوت، کچھ کر دکھانے والی قوت، اور جذبہ اور زور قوت کے باعث ہی بادشاہ غرور اور ناز سے اکڑتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ عوام ہے تو بادشاہ ہے، عوام نہیں ہے تو بادشاہ نہیں ہے، ریاست ہے تو بادشاہ ہے، ریاست نہیں ہے تو بادشاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عوام خوشحال ہوگی نا جب کسان کے بل بوتے کے اوپر، تو پھر بادشاہ جو ہے وہ نزاکتیں بھی دکھائے گا، وہ پھر اپنی ناز نخرے بھی دکھائے گا، اور کس کے سر پر؟ کسان کے سر پر، یعنی بادشاہ کے جو غرور اور فخر اور شان و شوکت کا جو انحصار ہے وہ بھی کسان کی قوت بازو پر ہے۔ اگر کسان پیداوار میں اضافہ کر کے ٹیکس دیتا ہے، جسے ہم مالیہ کہتے ہیں، جسے ہم لگان دیتے ہیں، وہ ادا نہ کرے تو بادشاہ کی بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی۔ مطلب یہ کہ جو بھی ملک میں جتنے بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی فیکٹریاں ہوتی ہیں، ملیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز پر ٹیکس لگتا ہے، اسی طرح زراعت پر بھی ٹیکس ہوتا ہے۔ تو کسان محنت کرے گا، کسان فصلیں اگائے گا تو ٹیکس ہوگا نا، اگر وہ اگائے گا تو ٹیکس نہیں ہوگا، جب ٹیکس نہیں ہوگا تو قومی خزانے میں پیسے نہیں ہوگا، تو حکومت کیسے چلے گی؟ حکومت تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ عوام سے ٹیکس کی مد میں پیسہ اکٹھا کر کے انہی کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ تو جب یہ پروسیس ہوگا تو بادشاہ ہوگا نا، تو بادشاہ جب یہ نہیں ہوگا تو اس کی بادشاہت ہی نہیں قائم رہے گی۔ یہ کسان ہی ہے جو لوگوں کو آرام اور آسائش مہیا کرتا ہے اور بادشاہ اور حکمرانی کی شان بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 8، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں، جھلسے ہوئے جلے ہوئے رخ چہرہ، مشقت محنت، منہ یہ جو فیس ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، گھر آپ کو پتا ہو کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر، ٹھیک ہے نا، اچھا یہ والا شعر 8واں، دھوپ کے جھلسے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ کسان گرمی کی شدت، ظاہری بات ہے کہ جب وہ سارا دن کام کرتا ہے
ٹھیک ہے نا. تو وہ 8 بجے دھوپ نکل آتی ہے، 7 بجے گرمیوں میں تو 7 بجے نکل آتی ہے، تم تو تیز نکل آتی ہے، تو وہ کوئی سن بلاک یوز کر کے تو نہیں بیٹھا ہوتا نا، یا اس کے اوپر کوئی چھتری وغیرہ تو نہیں ہوتی نا، وہ ڈائریکٹ دھوپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دھوپ میں اس قدر محنت اور مشقت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس سخت محنت کے واضح نشان نظر آتے ہیں. وہ جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ اس کے رنگ کو جھلساتی ہیں، اور جب وہ محنت کیا ہوا ہوتا ہے تو جب اس کا چہرہ جو ہے وہ پسینہ سے شرابور ہو کر ڈیہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی صورت میں اس پہ نظر آتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے. اس کے چہرے پر، چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ ظاہر ایکسپریشن کا جو ہے وہ ایک نمایاں جگہ ہے ایکسپریشن کی. ایکسپریشن سارے چہرے پر ہی ہوتے ہیں، تو وہ جو اس کے تاثرات ہیں جو چہرے کے، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے. وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. بیچارے کا چہرہ جو ہے وہ جھلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے. وہ اتنا کالا نہیں، مطلب یہ کہ جیسے دھوپ میں جو کام کر کے آیا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. چہرے کی رنگت، چہرے کی رونق، چہرے کی تازگی، شگفتگی ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تھک جاتا ہے. اب وہ ظاہر بات ہے کہ جب انسان تھکتا ہے، جب انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ کسی بھی بڑے کام سے فارغ ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ گھر کا رخ کرتا ہے. کیونکہ گھر جو ہوتا ہے نا وہ ہوم سویٹ ہوم، یعنی کہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، آرام کی جگہ ہوتی ہے. اب وہ منہ کھیت سے موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. اب ظاہری بات ہے اپنا کام وائنڈ اپ کر کے اب وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے. گھر میں وہ اپنے بیوی سے، بچوں سے گھل مل جاتا ہے، کہ جو کہ وہ سارا دن ٹائم نہیں دے پاتا، تو پھر وہ ٹائم دیتا ہے. تو اس طرح پھر اس کا دل بہل جاتا ہے. پھر جب بیوی اور بچوں میں جب بندہ جاتا ہے، بچوں کی رونقیں جب دیکھتا ہے، تو پھر وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، بچوں کو اٹکیلیاں کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر اس کا دل بہل جاتا ہے. اور اگلے روز کی محنت مشقت کے لیے پھر جب وہ آرام کرتا ہے، تو اگلی صبح پھر وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ معمولات زندگی ہیں کسان کے، کہ سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے کھیتوں میں محنت مشقت کرتا ہے، اور محنت مشقت کر کے جب تھکتا ہے تو وہ تھکن اس کے چہرے پر نمایاں ہوتی ہے، اور وہ کچھ جھلس بھی جاتا ہے. اس کی چہرے کی اثر رنگت جو ہوتا ہے نا وہ بھی مات پڑ جاتی ہے. پھر وہ تاکہ اپنے گھر میں جاتا ہے، بیوی بچوں سے ملتا ہے، پھر اس اپنے دل کو بہلاتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے، پھر صبح تر و تازہ ہو کر پھر وہی روٹین کو شروع کرتا ہے.